بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے. اناؤنسمنٹ سنائی دی اسے، اناؤنسمنٹ اس نے سنی. ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بازاروں میں صدائیں آ رہی تھیں، آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں، اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میلاد ہے. اس کے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے میلاد کی محفل میں جاؤں. خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد ہے، میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں. اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے، بیٹی غسل کر لے، آج ہم محفل میلاد میں جائیں گی. محفل میلاد میں جاتی ہیں، ماں بیٹی دونوں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ خلیفہ بغداد کے محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے. دربان کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم نے میلاد کی اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، محفل میلاد میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہیں. کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ کہا انویٹیشن کارڈ نہیں. دربان نے کہا، اس گارڈ نے کہا، اس چوکیدار نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل میلاد ہے، یہاں خاص لوگ آتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں، یہ اسپیشل محفل ہے، یہاں مقتدر لوگ آتے ہیں، یہاں خاص مہمان آتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، جن کو وہ جانتا ہے، جن کو اس نے دعوت دی انہی کے لیے خاص دعوت ہے، ہر عام کے لیے دعوت نہیں ہے. اس نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے. اس نے کہا پھر تمہیں آنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا، آقا کی محبت تو ہے نا، آقا سے عشق تو ہے نا. اگرچہ انویٹیشن کارڈ نہیں لیکن ہم حضور سے محبت تو کرنے. کہا نہیں نہیں، یہاں محبت نہیں چاہیے، یہاں انویٹیشن کارڈ چاہیے. انویٹیشن کارڈ ہوگا، دعوت نامہ ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی. جاؤ تم چلی جاؤ. ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس جاتی ہیں. بیٹی کہتی ہے ماں دیکھ ہم غریبوں کو محفل میلاد میں بھی کوئی نہیں جانے دیتا، ہم غریبوں کو میلاد کی محفل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ماں نے کہا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، محفل میلاد کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کا احتیاج نہیں، محل کی ضرورت نہیں. ارے آقا فقط محل والوں پر کرم نہیں فرماتے، اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد دل کی گہرائیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچے مکان پر بھی کرم فرما دیں گے. بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم چلتی ہیں گھر میں، ہم گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں گی. بیٹی نے کہا نہ کوئی ثنا خوان، نہ کوئی بیان کرنے والا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مہمان. ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں، ثنا خوان کی ضرورت نہیں، مہمانوں کی ضرورت نہیں. بیٹی میلاد کے معجزات جو مجھے ازبر ہیں، جو مجھے یاد ہیں، میں تجھے سناؤں گی، میں نعتیں سناؤں گی، تو نعتیں سننا، جو تجھے یاد ہیں تو سناتی رہنا، میں سنتی رہوں گی. کہا ٹھیک ہے ماں، ایسے بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے. کہا ہاں بیٹی محفل میلاد کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں، کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں، کچے مکان میں بھی آمنہ کا لال قلم فرمائے گا. ہم دل سے محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں. دونوں ماں بیٹی گھر چلی جاتی ہیں. ماں میلاد کے معجزات سناتی ہے، پوری رات یوں بیت جاتی ہے، نعتیں سناتی ہے، پوری رات یوں بیت جاتی ہے. سحری کے وقت ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تازہ وضو کرنا ہے، باہر جا پانی بھر کے واپس آ. بیٹی کمرے سے باہر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے. بیٹی واپس اندر آتی ہے، ڈر کے مارے واپس آتی ہے. ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا، کس چیز نے تجھے ڈرایا؟ کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ماں دیکھو باہر کون آیا ہے. کہا کون آیا ہے بیٹی، باہر کون آیا ہے؟ کہا ماں باہر تو. کہا بیٹی ہم غریبوں کو کوئی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتا، ہماری کچے مکان میں محفل میلاد میں آئے گا کون آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون ہے. ماں فوراً باہر جاتی ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے ارے دیکھو کون آیا ہے، ایک سفید ریش بزرگ والے بزرگ، نورانی چہرہ اس گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. ماں کہتی ہے ارے پیرے پیرا، میرے میرا، غوث اعظم، پیرانے پیر، ارے لجپال، آپ مجھ غریب کے گھر میں اور میری دہلیز کو چوم رہے ہیں، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا ہے نادان عورت میں تیرے لیے نہیں آیا، تو جانتی نہیں پوری رات تو محفل میلاد کا انعقاد کر رہی تھی، تیرے دل سے نکلتی ہوئی صداؤں کو کسی نے قبول کر لیا. وہ جس کا کرم فقط محلوں پہ نہیں ہوتا، محلات میں نہیں ہوتا، کوٹھیوں میں نہیں ہوتا، بنگلوں میں نہیں ہوتا، بڑے میدانوں میں نہیں ہوتا، دل کا میدان جو صاف کر لیتا ہے اس کے کچے مکان میں بھی کرم ہوتا ہے. کہا تیرے گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو نہیں چوم رہا. کہا پھر کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ابھی میں نے حسنین کے نانا کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی میں نے مدینے والے آقا کو آتے ہوئے وہ تیری محفل قبول ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کر.
میری محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے، میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں، اس لیے دہلیز کو چوم رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میں نے کہا تھا آغاز میں، غوث پاک سے تعلق قائم کرو۔